نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سرو پرور اور پر رونق محفل میں تعلیم نسواں کی اہمیت و ضرورت پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ دعا کیجیے کہ رب ذوالجلال مجھے اپنی مرضی کے مطابق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں، اسلام میں تعلیم نسواں اصلاح معاشرے کے لیے بنیادی عذر ہے۔ صاف شفاف ماحول کی تعمیر کے لیے تعلیمی نسواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح جسم ریڑھ کی ہڈی کے بغیر بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اسی طرح تعلیمی نسواں کے بغیر ہمارا معاشرہ بے حس و حرکت ہے، بلکہ بے جان اور بے روح ہے۔ میری پیاری بہنوں، اسلامی تاریخ پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا جانے لگا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جو ہمارے لیے اسوۂ حسنہ اور نور ہدایت ہے، خواتین کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ معمار قوم اور مصلح امت بھی تھے۔ آپ نے امت کے سامنے ان تمام راہوں کی نشان ہی کر دی جن پر چل کر مسلمان بہترین قوم اور قابل تقلید جماعت بن سکتے تھے۔ آپ نے خواتین کی تعلیم کے لیے ایک دن خاص فرمایا تھا۔ عیدین جیسے خاص موقع پر جب آپ مردوں میں خطاب سے فارغ ہو جاتے تو خواتین کی مجلس کا رخ فرماتے اور ان کی دینی رہنمائی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ امت کو بہت سی محدثات اور بے شمار فقیہات مل گئیں، جن میں سر فہرست ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی، جن کے علوم آج تک فقہ حدیث کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، جن کے اجتہاد کو دیگر صحابہ کے اجتہادات کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے، جن کی قوت و حفظ و امانت، عجیب ذہانت و نزانت، فہم وذکا بے نظیر، علوم معرف کی بجز خار، ان سب کے ساتھ تقوی طہارت میں باکمال تھیں۔ خواتین کی تعلیم کا مبارک سلسلہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا اور صدیوں تک چلتا رہا۔ بے شمار خواتین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اسوے پر چلیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوئیں۔ بڑی بڑی محدثات قرآن و حدیث کی ایک سے بڑھ کر ایک ترجمان شعر پیدا ہوئیں اور ان سے امت کو بہت فیض پہنچا۔ میری پیاری بہنوں، انگریزوں کے دور میں جب مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کے دین پر حملے ہو رہے تھے، ان کی تہذیب و شفاقت کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کی تہذیب و ثقافت کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کو پستی اور جہالت کی کھائی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھکیلنے کے منصبے بنائے جا رہے تھے، تو اولیاء دور کے علمی مرکز دہلی کے چشموں سے اپنی علمی پیاس بجھانے والے اولیاء اللہ کی جماعت نے اسلام کی بقا حفاظت کے لیے مسلمانوں کو تعلیم کے ہتھیار سے آراستہ کرنے کے لیے دیوبند کی سرزمین کا انتخاب کیا اور ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، جو آج دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ دارالعلوم کے قیام کا مقصد مردوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہی تھی کہ اسلامی علوم سے لیس ایسے مجاہد پیدا کیے جائیں جو مسلمانوں کے وجود اور دینی تشخص کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے خلاف جہاد حریت میں شرکت کر سکیں۔ آج 150 سال کے بعد ہندوستان کے طول و عرض میں بے شمار مدارس قائم ہو چکے ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال ان مدارس سے 1 لاکھ علماء فراغت حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں اسلام اور اس کے عقائد کو جس حد تک راسخ ہونا چاہیے تھا اس حد تک راسخ نہیں ہوئے ہیں، اس کے جہاں
اور بہت سے اسباب ہیں، وہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ تعلیم نسواں پر جتنا زور دینا چاہیے تھا اتنا زور نہیں دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود ہماری اکثریت آج بھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، ہندوانہ رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہیں۔ دوسری قومیں جتنی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں، ہم اتنی ہی تیز رفتار سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی کے ایک پہیے کو درست کر کے یہ امید کرنا کہ گاڑی صحیح چلے گی بے سود ہے۔ اسی طرح مردوں کو تعلیم یافتہ بنا کر خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا خالص اسامی معاشرے کی تشکیل کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حالانکہ کسی مصلح نے بالکل سچ کہا ہے کہ ایک مرد کی اصلاح اس کی ذاتی اصلاح ہوتی ہے اور ایک عورت کی اصلاح ایک پورے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن ہی ہے جس نے عورت کے بارے میں یہ شعور جگایا۔ اللہ اور مخلوق کے نزدیک ایک خاص مقام ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ علم دین اور خدمت اسلام اور خیر تقوی کی راہ میں حصہ لے اور صالح معاشرے کی تعمیر میں شرکت کرے۔ اسی نقطۂ نظر کو واضح کرنے کے لیے عورت کا ذکر اپنی راہ میں مصائب برداشت کرنے والے اولیاء العزم، علماء صلحاء، زاہدین و عابدین کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا۔ یہی وصف علماء کا ہے کہ عورتوں کو بھی اللہ نے اس میں ان کو شریک قرار دیا ہے۔ میں ایک شعر کے بعد اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ علم وہ نور ہے جس سے روشن ہے جہاں سارا، علم وہ نور ہے جس سے روشن ہے جہاں سارا، اس کے بغیر ہے اندھیرا کوئی نہیں سہارا، وما علینا الا البلاغ۔